ایک پرسکون دوپہر جب سورج کی روشنی پتھریلی دیواروں پر دھیرے دھیرے پڑ رہی ہو تو ان مناظر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دیواریں صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں بلکہ تاریخ کے صفحات پر کندہ ایک داستان ہے۔ یہ ہے جنوبی کوریا میں واقع چیونگدو کا قلعہ جو 16ویں صدی کے آخر میں تعمیر ہوا تھا۔ ایک ایسا دور جب بیرونی حملوں سے بچاؤ کے لیے یہاں کے لوگوں نے پتھروں کو ڈال بنایا۔ ان دیواروں نے وقت کے ساتھ کئی موسم دیکھے، کئی جنگیں سہی، کئی نسلوں کو آتے جاتے دیکھا اور آج بھی خاموشی سے اپنے اندر ایک پوری تاریخ سمیٹے کھڑی ہیں۔ اور جب ہم قلعے کے شمالی دروازے کے قریب واقع پرانے قید خانے کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں وقت جیسے رک سا جاتا ہے۔ یہاں نصب مجسمے ایک پورے سماجی نظام کی جھلک دکھاتے ہیں، ایسا نظام جہاں انصاف اپنی مخصوص صورتوں میں نافذ کیا جاتا تھا۔ ایک منظر میں 2 محافظ ہاتھوں میں لمبی چھڑیاں تامے ایک مجرم پر سزا نافذ کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ قاضی دور کڑا فیصلہ سنا چکا ہوتا ہے۔ یہ مجسمے صرف تماشائیوں کے لیے شو پیس نہیں بلکہ یہ ہمیں ماضی کی اس دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں قانون اور طاقت، سزا اور انصاف سب ایک خاص دائرے میں رواں دواں تھے۔ یہ جیل خانے وہ جگہ تھی جہاں مجرموں کو عدالت میں پیشی سے پہلے قید رکھا جاتا تھا۔ اور جب نظر اس قدیم تالاب پر پڑتی ہے تو منظر یکسر بدل جاتا ہے۔ یہ تالاب جو کبھی جنگی ہنگامی حالات کے لیے پانی کا ذخیرہ سمجھا جاتا تھا اب قدرتی حسن اور سکون کا استعارہ بن چکا ہے۔ نمسن پہاڑ سے بہتا پانی یہاں جمع ہوتا تھا اور شاید صدیوں پہلے یہ نہ صرف زندگی کا ذریعہ تھا بلکہ قلعے کی حفاظت کا بھی خاموش محافظ۔ آج اس تالاب کو روایتی کوریائی باغ کی صورت دے دی گئی ہے جہاں پانی کے ساکت عکس میں ماضی کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ ان پتھریلی دیواروں سے گزرتے ہوئے جیسے وقت کا پہیہ الٹنے لگتا ہے۔ یہ وہی راستے ہیں جن پر کبھی سپاہیوں کی قدموں کی دمک گونجتی تھی اور جن دیواروں کے سائے میں شہر کی حفاظت کی جاتی تھی۔ چیونگدو کا یہ قلعہ جو تقریباً 450 سال پہلے تعمیر ہوا محض ایک دیواروں کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک زندہ تاریخ ہے جو وقت کے دائرے سے بچ نکلی۔ یہ قلعہ اس دور میں بنایا گیا جب جاپانی حملوں کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ مقامی لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے یہاں کے حاکموں نے اسے بطور دفاعی قلعہ تعمیر کروایا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قلعہ یورپی قلعوں کی طرح اونچی میناروں اور 12 دریوں سے مزین نہیں بلکہ اسے خاص انداز میں ایسے بنایا گیا کہ یہ شہر کو چاروں طرف سے گھیر لے اور روزمرہ زندگی کی حفاظت کرے۔ آج اگرچہ وہ جنگی خطرات ختم ہو چکے ہیں لیکن یہ قلعہ اب بھی قائم ہے، البتہ اب یہ تلواروں اور سپاہیوں کا نہیں، سیاحوں اور تصاویر بنانے والوں کا مرکز بن چکا ہے۔ قلعے کے اندرونی راستے رنگ برنگے جھنڈوں سے سجے دور سے ہی مسافروں کو بلاتے نظر آتے ہیں۔ لوگ یہاں آ کر نہ صرف تاریخ کو محسوس کرتے ہیں بلکہ ان نظاروں میں کھو جاتے ہیں جہاں ماضی اور حال ساتھ سانس لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ قلعے کی بحالی اور تزئین نو کا عمل قابل تعریف ہے۔ دیواروں پر لگے محافظوں کے مجسمے، پرچموں کی قطاریں اور رنگین چھتوں والے دروازے سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جیسے کوئی تاریخی فلم کا منظر ہو۔ قلعے کے بلند مقامات سے جب دور پہاڑوں اور قریبی بستیوں کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے تو دل میں ایک عجب ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے۔ یہ قلعہ صرف پتھروں اور اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوریا کی دیہی ثقافت، تاریخی ورثے اور جدید وقت کے تقاضے ایک ساتھ نبھائے جا رہے ہیں۔ یہ منظر ہمیں قلعے کے ایک انوکھے حصے کی طرف لے جاتا ہے، برف کا پتھریلا گودام جو 1713 میں تعمیر ہوا اور آج بھی کوریا کا سب سے قدیم محفوظ شدہ آئس اسٹور ہاؤس مانا جاتا ہے۔ سردیوں میں دریاؤں سے کاٹی گئی برف یہاں ذخیرہ کی جاتی تاکہ گرمیوں میں حکومتی افسران اسے استعمال کر سکیں۔ یہ گودام زمین سے نیچے تعمیر کیا گیا تھا، اندر فرش پر ہلکا سا جھکاؤ اور نالی بنائی گئی تھی تاکہ پگھلی ہوئی برف کا پانی آسانی سے بہہ جائے۔ دروازے کے باہر ایک یادگاری کتبہ آج بھی یہ بتاتا ہے کہ اس کی تعمیر میں ہزاروں لوگ شامل تھے اور اسے خاص دھات اور چونے سے بنایا گیا۔ یہ صرف ایک پتھریلی عمارت نہیں بلکہ ماضی کی ذہانت، ترتیب اور تہذیب کی ایک خاموش گواہی ہے جو آج بھی آنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔
یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا۔